پاکستان بنا ہی اسرائیل کی جنگ کے لیے. جس دن ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنا ہے تو اس کے 22 منٹ بعد دنیا لکھے گی اسرائیل تھا. گریٹر اسرائیل کا وہ جو پلان ہے، وہ جو سوچ رہے ہیں اور اس کی امپلیکیشن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ باقی ممالک بھی سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کریں گے. اسرائیل وہ یورپ کا ناجائز بچہ ہے جس کو پاکستان کسی صورت قبول نہیں کرے. گریٹر اسرائیل کا پلان، یہ ڈیوڈ بن گورین کا پلان، یہ نیتن یاہو کا پلان، اس نے عرب کو کھا جانا ہے. نیتن یاہو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، جب ایک صحافی نے پوچھا کہ اسرائیل کا وجود کہاں کہاں ہے، تو اس نے کہا تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، اس نے کہا ہے، اس نے کہا یہ اسرائیل کا وجود. امریکہ سر بڑا خاموش ہے. امریکہ آج 2 قدم پیچھے ہٹے، پھر دیکھیں اسرائیل کا فیتی پیتی کس طرح اترتی ہے. ناظرین، پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ ایک ایسی دفاعی ڈیل ہوئی ہے جس نے بھارت میں اور اسرائیل میں صف ماتم بچھا دیا ہے. ناظرین، بھارت کو اور اسرائیل کو آخر اس ڈیل سے کیا خطرہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے میجر ریٹائرڈ میسم عوان صاحب، دفاعی تجزیہ کار. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر، عوام کے اندر بڑا ایک تاثر ہے، اور پاکستانی عوام آپ کو پتہ جذباتی قوم ہے، وہ تو کہتی ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے حملہ کرے، پہل کرے، تاکہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. تو اس ڈیل کے بعد آخر اسرائیل کو اتنی ٹینشن کیوں لگی ہوئی، اور بھارت میں بھی خاموشی ہم دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑا یہ موضوع جو ہے وہ اس وقت کی سب سے بڑی آواز ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا تخیل، جس کا آئیڈیا میرا خیال ہے کہ اقبال نے بڑا واضح طور پر 1937 میں دے دیا تھا، جب انہوں نے وہ شعر اپنا بولا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کا شہر. تو یہ آئیڈیا جو تھا، اب اس کے لیے نا آپ کو سب سے پہلے یہ جو SMDA ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. حرم کی پاسبانی ہے کیا؟ ہمارے بہت سارے امت کے، ہماری قوم کے، ہمارے ملک کے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حرم کا مطلب کیا ہے. حرم کی پاسبانی کہتے کس کو ہے؟ حرم کا مطلب ہے گھر. کس کا گھر؟ اللہ کا. یس. لیکن ہمارا. آپ ایک بات نوٹ کریں کہ نماز جو ہے آپ کی سفر میں قصر ہوتی ہے. بالکل. آپ جب بھی سفر پہ جاتے ہیں، اپنے شہر سے باہر گئے، نماز آدھی ہو گئی. لیکن جب خانہ کعبہ کے اندر کوئی پوری امت کا، چاہے وہ ڈومینک ریپبلک سے آیا ہے، چاہے وہ پاکستان سے گیا ہے، چاہے وہ جارڈن سے آیا ہے، سوڈان سے آیا ہے، چاہے وہ جاپان سے آیا ہے، جب اس نے حرم کے اندر قدم رکھا ہے، اس کی نماز قصر نہیں پڑھ سکتا، نہ جماعت کے ساتھ، نہ فردن. حرام ہے اس کے پاس اگر وہ وہاں قصر نماز پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی مسلمان جو ہے حرم کے اندر مسافر نہیں ہے. واہ واہ، وہ گھر ہے اس کا. کیا بات. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. بھائی اگر ہم لوگ اپنے گھر کی بھی حفاظت اکٹھے ہو کے نہیں کر سکتے، میں آپ بھائی ہیں، ہمارا گھر ایک ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دشمن اس گھر کے اوپر پلان کر رہا ہے حملہ کرنے کا، قبضہ کرنے کا، اور میں انٹرسٹڈ ہوں اور آپ انٹرسٹڈ نہ ہو؟ بالکل پاسبل ہی نہیں. یا 10 بھائی ہیں اور 10 میں سے 9 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لگا ہوا ہے. اگر وہ ان کا 10 کا 10 گھر ہے، وہ 10 کے 10 اکٹھے کٹ مریں گے، اور یا وہ جو آنے والا حملہ آور ہے اس کو کاٹ ماریں گے ادھر. قبلہ اول بھی ہمارا حرم ہے، قبلہ دوم بھی ہمارا حرم ہے. تو اقبال نے جو کہا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو وہ حرم جتنے بھی حرم ہیں ان سب کی پاسبانی. تو یہ جو چیخیں اسرائیل کی اٹھی ہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ پہلا SMDA ہوا ہے جس میں 2 بھڑوں نے آپس میں، اور اس کی جو سب سے خوبصورت سٹیٹمنٹ وہ یہ ہے
کہ اگر سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے اوپر ہے، تصور کیا اور اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، سعودی کے اوپر کوئی بھی بودھیائزیشن، کوئی بھی RSSین، کوئی بھی امپوز کیا جاتا ہے پہلگام کا فالس فلیگ، تو وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور کیا کیا جائے گا۔ اس SMDA کی ون لائنر اہمیت یہ ہے کہ اپون ون سگنیچر پاکستان از پارٹ آف حرم اینڈ سعودی عرب ہیز بین نیوکلیئرائزڈ۔ واہ، ایٹمی قوت بن چکے سعودی عرب۔ سر یہ آپ بتا رہے تھے کہ ابھی ایک سائن ہوا ہے SMDA پر، تو ہم جاننا چاہ رہی ہیں کچھ پس پردہ آپ کے پاس حقیقتیں ہیں، کچھ بیہائنڈ دا ڈورز باتیں ہو رہی ہیں، اور ممالک مطلب اس میں شامل ہوں گے؟ بالکل جی، میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب بات یہاں رکنی نہیں، اب یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم فرد واحد کی طرح یا ہم امت واحد کی طرح ہم کسٹوڈین بنے، یہ بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اس وقت مسلم امت میں پاکستان کو ایک بڑے بھائی کا رول دیا ہے، ایک وہ جو مسکولر بھائی ہے، ایک وہ جو جب بھی دشمن نے ہمیں آزمانے کی کوشش کی ہے تو 32 میں سے 34 دان توڑ کے اس کو الحمدللہ بھیجا ہم نے۔ تو آج جب پاکستان واحد مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہے تو پوری مسلم امہ کے بچے بچے کی نظر پاکستان کی طرف ہے، اور پاکستان اپنا رول بخوبی نبھانا جانتا ہے، کیونکہ یہ جو امت ہے نا، یہ ایک واحد فرد کی طرح ہے، جڑ کے اور فرد قائم ہے ربط ملت سے، تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں نا، موج آتی ہے، خوف آتا ہے اس وقت، اب اگر وہ سونامی آ رہا ہے لرزا دے گا آپ کو، لیکن وہی سونامی کا پانی اگر اٹھا کے آپ سائیڈ میں باہر رکھ دیں تو جھاگ میں بیٹھ جائے گا، وہ ختم ہو۔ اب یہ ہم سب کی بقا، عزت اور مسلز، وہ ہمیں یونٹی میں ہے، اور یہ جو SMDA ہوا ہے یہ ابتدا ہے اس انتہا کی جس کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شنید دے کے گئے ہیں کہ میرے بیٹے نے آنا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کا ایک عروج آنا ہے، یہ اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اچھا سر، یہ بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ وقت ہے تمام بھائیوں کا اکٹھے ہونے کا، تو what do you think کہ تمام بھائی اکٹھے ہو پائیں گے؟ کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اختلافات ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے امت مسلمہ میں بھی کچھ اختلافات ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب ایران حملہ کرتا ہے اسرائیل پر، اردن کی ایئر سپیس استعمال ہوتی ہے ان میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، شام کی سچویشن آپ نے دیکھی ہے، اس کے بعد آپ نے اردن کا رول بھی دیکھا ہے، مصر کا رول بھی آپ نے دیکھا کہ مصر کے اوپر بھی جس طریقے سے وہ ویسٹ کی جو ہے ایک ان کے ساتھ بلینز آف ڈالرز کی ڈیلز چل رہی ہے، تو وہ بھی کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے سکتا۔ لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ، ڈو یو تھنک وہ جو گریٹر اسرائیل کا وہ جو پلان ہے، وہ جو سوچ رہے ہیں اور اس کی امپلیکیشن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ باقی ممالک بھی سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کا سب سے پہلا تو جو پاکستان کے بانی پاکستان سے خدا گری کے رحمت کرے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میرے قائد، میرے محترم، میری جان نثار ان کے اوپر، انہوں نے ایک ون لائنر کلیئر ہماری فارن پالیسی وہ دے گی کہ اسرائیل وہ یورپ کا ناجائز بچہ ہے جس کو پاکستان کسی صورت قبول نہیں کرے، چاہے وہ دو ریاستی کوئی جو نظام لے کے آپ آ جائیں، چاہے آپ ابراہیم اکارڈ کا نام لے لیں۔ اچھا، اب واٹ نیکسٹ؟ ہم شروع سے یہ چیختے رہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا پلان، یہ ڈیوڈ بن گورین کا پلان، یہ نیتن یاہو کا پلان، اس نے عرب کو کھا جانا ہے۔ بالکل، جس طرح سوشل میڈیا کی میں پہ ابھی یہ پرسوں نیتن یاہو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، جب ایک صحافی نے پوچھا کہ اسرائیل کا وجود کہاں کہاں ہے، تو اس نے کہا ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اس نے کہا ہے، اس نے کہا یہ اسرائیل کا وجود ہے، اسرائیل ہے۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ وی کنٹرول دا میڈیا۔ جس بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسرائیل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ ہم چیختے رہے کہ یہ عرب کو کھا جائے گا۔ آج وہ جانتے ہیں کہ عرب ہمارے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ عرب کو تو ہم، جس طرح بھی سیریا انہوں نے رن اوور کیا، ایک گولی نہیں چلی، پورا سیریا انہوں نے
कॉन्कर कर लिया। पूरा उन्होंने किस तरह गजा को उन्होंने कचूमन निकाल दी, कोई मुसलमान नहीं बोला। 4-5 कश्तियां शोभदाबाज लेके फिर रहे हैं कहीं। ये थोड़ी है उम्मत ऐसे बोलती है। आज जब हीट फील हुई है, मैं तो कहता हूं थैंक यू नेतन्याहू, तुमने अरबों की आंखें खोल दी कतर के ऊपर मिसाइल मार के। कि अमेरिका, हम जब कहते थे तो तब तो आवाजें उठती थी कि नहीं अरब्स एंड ज्यूज आर कजन्स। तो भाई कौन से कजन्स? हम मुसलमान हैं, हमारा रिश्ता ही मुसलमानी का है। जो मुसलमान है वो भाई है, और जो एंटी मुस्लिम है, जो मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा है, वो हमारा कॉमन दुश्मन है। आज जब वो आग की मिशल जो है दोहा पहुंची है, अब सबको समझ आ गई है कि आग हमारे घर पहुंचने वाली है। आज ग्रेटर इजराइल का प्लान जो है वो अरब को कुचलने जा रहा है। अगर आज भी इन्होंने होश के नाखून न लिए तो फिर इनके हाथ वक्त नहीं आएगा दोबारा। अमेरिका सर बड़ा खामोश है, अभी तक उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे, उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया पे किसी ने ये स्टेटमेंट अभी तक दी है, बट फैक्ट इज कोई बड़ा चौधरी नहीं चाहता कि उसका कोई कामा, उसका पैदा करदा, उसका सपोर्टेड हारी, जिसको उसने बदमाश बनाया हो, वो उससे बड़ा बदमाश बन जाए। अमेरिका इस वक्त फील कर रहा है कि इजराइल ने पर बहुत ज़्यादा निकाल लिए। दे वांट टू हार्नेस देम, और वो अमेरिका खुद नहीं मारेगा क्योंकि वो सारी जूश लॉबी वहाँ गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। वो चाहेंगे कि अब वो कोई ना कोई इनको, जिनके ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं, वो मौला अली का फरमान है ना कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है, तो वो चाहेंगे कि इसको, तो वो तो अमेरिका आज 2 कदम पीछे हटे, फिर देखें इजराइल का फीती फीती किस तरह उतरती है। अच्छा सर, लास्ट में यही पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इजराइल की जंग हो सकती है, और अगर हो गई तो फिर पाकिस्तान किस तरीके से अपना रोल प्ले करेगा? मिलिट्री हमारी कब सऊदी अरब जाएगी? पाकिस्तान बना ही इजराइल की जंग के लिए। आप दुनिया का नक्शा देख लें, पूरी दुनिया के अंदर 2 रियासतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर बनी है। बिल्कुल, एक पाकिस्तान है, एक इजराइल है। 47 में पाकिस्तान बनता है, अगस्त 47 में, और जुलाई 48 में इजराइल बनता है। आप मेरी जान, जब से बाबा आदम से दुनिया बनी है और जब तक क़यामत तक दुनिया ने रहना है, ये कोई मजाक है कि 9 महीने के अंदर अंदर वो काम होता है जो ना कभी पहले हुआ ना जो बाद में हुआ। किस वजह से? पाकिस्तान जो आज अपने शॉर्पनर, रबर, पेंसिल चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, आपकी ये लाइटें जो आपने लगाई हुई हैं, आपके जो कैमरे हैं, मैंने शूज़ जो पहने हुए हैं, आपने जो, ये सब चाइना के इंपोर्टेड हैं। लेकिन हम दुनिया का लेटेस्ट इस वक्त हाइड्रोनिक बॉम्ब और एटम बॉम्ब लेके बैठे हुए हैं। ये मौजूदा नहीं, किसके लिए? पाकिस्तान के पास लेटेस्ट है। यस, इजराइल तक पहुंच, तल अवीव निशाना बन सकते हैं। तल अवीव 22 मिनट की मार है हमारे लिए। वाह, ये तो इजराइल था, ये हो जाना है। ये जिस दिन हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आना है, तो उसके 22 मिनट बाद दुनिया लिखेगी इजराइल था। ये मौका तो आने दे, हम तो बने ही इसके लिए। सऊदी अरब हमारी मिलिट्री कब जा रही है, एयरफोर्स कब जा रही है? और लेकिन सऊदी अरब कभी भी हमसे जुदा न था, ना है और ना रहेगा, ना कभी होगा। हरम हमारा हक है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ है। सऊदी अरब क्या, हमारे लिए दुनिया का कोई भी मुसलमान मुल्क जो है, कोई एक फ़र्द वाहिद मुसलमान भी उतना ही हमारे लिए अहम है। और अगर अल्लाह पाक ने हमें ये मसल प्रोवाइड किए हैं उसकी नुसरत से, तो ये अब हमारा एक लीडिंग रोल बनता है। मगर ये इजराइल भी जानता था, जिसकी वजह से उसने हमें एक ट्रैप में हमेशा रखा। हमारे कुछ, मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ, कुछ गद्दारान जो हैं हमारे ऊपर मुसल्लत रखे, जिन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमिकल क्रंच के अंदर और इतने IMF के हैवी लोन्स के अंदर हमें फंसा के रखा, ताकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया को आंखें, या इजराइल को, या किसी को आंखें ना दिखा सके। लेकिन गॉड प्रपोजेज, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। अल्लाह की चाहत कुछ और है, और होना वही है जो उसकी चाहत है,
اور وہ جب ہونا ہے اینڈ آف دا ٹائم وہ اس ہمارے ہاتھوں ہونا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. چونکہ ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو علامہ اقبال کے شاعر مشرق کے آپ بڑے اشعار سنا رہے تھے اور ہم آپ سے اختتام پر وہی کچھ پوئٹری سننا چاہ رہے. جی. اقبالیات جو ہے وہ میری رگ رگ کے اندر ہے. میرے والد صاحب بھی خدا غریق رحمت کرے ملک ممتاز حسین، وہ جب کبھی سونے سے پہلے بھی وہ بانگے درا ان کے منہ پہ اس طرح چڑھی ہوتی تھی جس طرح دونی کا پہاڑا ہوتا ہے. تو بینگ فرام سیالکوٹ اور بینگ فرام دا سیم پلیس، تو اقبال جو ہے وہ ہماری رگ رگ میں ہے اور امت کی رگ رگ میں. میں تو کہتا ہوں اقبالیات کو اب ہمارے ٹیکسٹ بک کا حصہ ہونا چاہیے اور اس کو ہر لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو کے بچوں کو پڑھانا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو بڑا میرا اس موقع پہ بڑا ایک فیوریٹ اقبال کا کلام ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گران فرنگ احسان. یعنی کہ یہ اب اشارہ امریکہ کی طرف ہے. سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میرا طریق، یہ بڑا میرا فیوریٹ شعر ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. بہت شکریہ. ہیونگ سیڈ دیٹ، تھینک یو سو مچ سر آپ کے قیمتی وقت کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عوام کے دلوں کے اندر جو وہ کچھ سوالات جنم لے رہے تھے ان کے جواب آپ کو مل چکے ہوں گے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ جو سیشن تھا ایک چھوٹا سا پسند آیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.